وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں پھر وہ اس سے واپس لیتے ہیں تو وہ مایوس اور ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آدمی کی ناشکری اور آدمی کی شیخی کو بتلایا کہ یہ تو پہلے کہتے تھے کہ عذاب کہاں ہے، کیوں عذاب ہم پر نہیں آتا، لیکن جب عذاب آ رہا ہے تو آدمی اتنا کمزور اور اتنا کم ہمت ہے کہ اگر خدا چند دن اپنی مہربانی سے عیش و آرام میں رکھنے کے بعد جب تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے تو پچھلی مہربانیاں بھی یہ بھلا دیتا ہے اور نا امید ہو کر آئندہ کے لیے آس اور امید توڑ بیٹھتا ہے۔ گزشتہ پر ناشکری اور آئندہ سے مایوسی یہی اس کی زندگی کا حاصل ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فخور۔ اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے نعمتوں کا مزہ چکھا دیں تو وہ کہتا ہے کہ ساری برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں، اس وقت وہ اترا کر شیخیاں بگاڑنے لگتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مصیبت کے بعد اگر خدا آرام، آسائش، نعمت نصیب کرے تو بندہ سمجھتا ہے کہ گویا اب ہمیشہ کے لیے مصائب و تکلیف اور مصیبتوں کا خاتمہ ہو چکا، پچھلی کیفیت کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گی، تو اس وقت غافل و مغرور ہو کر شیخیاں بگاڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، اتراتا پھرتا ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ پچھلی حالت کو یاد کر کے خدا کا شکر ادا کرتا اور اس کے احسان کے سامنے جھک جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت واضح پیغام بندوں کو دے دیا کہ اللہ سے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ اپنی نعمتوں سے نوازے تو بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، اگر اللہ ان نعمتوں کو چھین لے تو اللہ سے شکوہ نہ کرے اور نہ ہی نا امید ہو۔ پھر جب اللہ کی طرف سے آزمائش دور ہو جائے تو ان میں اور زیادہ فرما برداری کر کے، شکر گزاری کر کے اپنے اندر نعمت کی قدردانی کا جذبہ پیدا کرے۔ آزمائش کے وقت نا امیدی اور ناشکری اور آزمائش ختم ہونے کے بعد کبر و غرور یہ تعلق مع اللہ کے نہ ہونے یا کم ہونے کا نتیجہ ہے۔ یہاں دنیاوی نعمت کے حاصل ہونے کو اللہ تعالیٰ نے چکھانے سے تعبیر کیا۔ چکھی جانے والی چیز معمولی مقدار میں ہوتی ہے، اس میں گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں آخرت کے مقابلے میں مقدار اور کیفیت دونوں ہی اعتبار سے بہت ہی زیادہ معمولی ہوگی۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ ہاں مگر جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، ان کو مغفرت اور بڑا اجر نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اوپر کی دو آیتوں کے اندر جو برائیاں بیان کی گئی اس کا استثناء کیا گیا۔ فرمایا گیا کہ جو باتیں اوپر کی دو آیتوں کے اندر بیان ہوئی اس سے اللہ کے وہ بندے مستثنیٰ ہیں جو تکلیف و مصیبت کا مقابلہ صبر اور استقامت سے کرتے ہیں اور امن اور راحت کے وقت شکر گزاری کے ساتھ نیک عمل کرنے میں خوب پھرتی اور چستی دکھاتے ہیں۔ ایسے اولو العزم وفاداروں کی جماعت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم الشان بخشش اور بہترین انعام و اکرام کی مستحق ہے۔